جو سوالات واٹس ایپ پر مجھے موصول ہوئے، سب سے پہلا سوال ہے خاتون کا کہ عقیقہ کرنے کے بعد جو بچے کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، گنجا کیا جاتا ہے، ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایک ساتھی کا کہ ایک لڑکی جو اعتکاف کر رہی تھی، اب وہ پریشان ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ میں اعتکاف توڑ رہی ہوں۔ سوالات تو بہت آئے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس کے جوابات دوں گا۔ کہ افطار کی جو دعا ہے، افطار کی جو دعا ہے، پہلے تو جو اور لوگ ہیں وہ یوں دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ یہ تو بہت بڑی کر دی انہوں نے۔ اب یہ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ پہلے آپ پڑھتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے، لیکن جب ایک مسئلہ معلوم ہو جائے، اس حدیث کی سند معلوم ہو جائے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نا۔ یہ سوال آیا کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ 50 روزہ داروں کو افطار کرائے گا، ماشاءاللہ۔ ایسے نظر ماننے والوں کی ضرورت ہے۔ جو سوالات ہو وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹس میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوالات واٹس ایپ پر مجھے موصول ہوئے، سب سے پہلا سوال ہے خاتون کا کہ عقیقہ کرنے کے بعد جو بچے کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، گنجا کیا جاتا ہے، ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ تو یہ سنن کی روایت ہے، اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے پر عقیقہ ہے، اور اس کے پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا۔ بچہ ہو لڑکا ہو تو 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اسی طرح اس کا سر حلق کیا جائے گا، اس کے بال مونڈے جائیں گے، اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر صدقہ دیا جائے گا۔ یہ روایت ہے۔ اور ترمذی کی جو روایت ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی، اور حدیث نمبر 1519، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو گنجا کرو، اور وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ تو وہ بال 7ویں دن بچے کو گنجا کیا جائے، بچہ ہو یا بچی، اور اس کے بال جو ہے اس کے وزن کے حساب سے چاندی دی جائے۔ اگر وہ چاندی ہی آپ دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے، یا اس کے مساوی جو رقم بنتی ہے وہ آپ صدقہ کریں، کسی مسکین غریب کو آپ دے دیں۔ اب بچے کے جو بال ہیں جو مونڈ لیے گئے ہیں، ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ تو کچھ آثار روایت ایسی ملتی ہے کہ وہ دفن کر دیے جائے، لیکن وہ آثار جو ہے وہ اتنے قوی نہیں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بدن سے، یعنی کاٹی ہوئی کوئی چیز، ناخن ہو گئے، بال ہو گئے، وہ انسان پھر دفن کرے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا،
اور اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے. جیسے آپریشن ہو رہے اور کوئی بدن کا عضو کاٹا گیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے. لیکن بالوں کے حوالے سے ضروری نہیں ہے، ناخن اور بالوں کے حوالے سے ضروری نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کے احکامات ذکر فرمائے، حج کے احکامات ذکر فرمائے. اس میں آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب اپنے سر کے بال مونڈ لے تو وہ دفنا دے. یہ ذکر کہیں نہیں ملتا. تو اس لیے کوڑا کرکٹ میں انسان پھینک دے، کہیں پر اس کو تلف کر دے، ضائع کر دے، تو یہ کرنا بھی جائز ہوگا. بالوں کو دفنانا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، اس میں بھی اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال حاصل کر لیے تھے. اب یقینی طور پر نبی علیہ السلام نے کنگھی کی ہوں گی، وہ بال گرے ہوں گے، اس نے حاصل کر لیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس کے پاس نہ آتے. اگر آپ حکم دیتے کہ بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد جو بال گرے یا سر مونڈنے کے بعد جو بال گرے اس کو دفنا دیں، تو اس کے پاس وہ بال کیسے پہنچتے؟ ہاں، صحیح بخاری کے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جب بتا دیا کہ آپ پر یہ جادو ہوا ہے اور فلاں فلاں جگہ پر وہ جادوئی چیزیں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں سے نکلوایا اور پھر اس کو دفنانے کا آپ نے حکم دیا. دوسرا سوال یہ کہ ایک ساتھی کا کہ ایک لڑکی جو اعتکاف کر رہی تھی، اب وہ پریشان ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ میں اعتکاف توڑ رہی ہوں. پہلے تو یہ ذہن نشین کر لے کہ اعتکاف مردوں کا یا عورتوں کا مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں. اور اعتکاف جو ہے یہ سنت عمل ہے. اعتکاف بے شک بہت بڑی عبادت ہے لیکن فرض نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا خیر ہے اس میں. اب یہ لڑکی جو اعتکاف توڑنا چاہ رہی ہے، بار بار سمجھایا گیا لیکن یہ اعتکاف توڑنا چاہ رہی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اعتکاف سے پہلے اس کو اس کا ذہن بنانا چاہیے تھا کہ وہ برضا وہ خوشی اس اعتکاف کے لیے تیار ہوتی. دوسری بات یہ کہ عورتوں کا اعتکاف وہ محلے کے قریب مسجد ہے، اس میں کرنا بہتر ہے. اعتکاف کے لیے سفر کرنا، اپنے علاقے سے دور جانا، یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث میں اتنا آتا ہے کہ 3 مساجد کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں: بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اگر انسان ان مسجدوں کی طرف جانے کا ارادہ کرے اور وہاں اعتکاف کرنا چاہے تو وہ سفر کر سکتا ہے. باقی اپنے علاقے کے قریب مسجد، اگر وہاں عورتوں کے اعتکاف کا انتظام موجود ہے، الگ انتظام موجود ہے تب، ورنہ گھروں میں عورتوں کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ عورت بیوی ہے تو وہ شوہر کی جو خدمت کر رہی ہے، تاک راتوں میں جاگ رہی ہے، کھانے پینے کا اہتمام کر رہی ہے، کچن سنبھال رہی ہے اور خدمت کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ اعتکاف کی عبادت سے زیادہ اجر اس کو دے گا. اسی طرح اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی خدمت، بہن ہے تو بھائیوں کی، والدین کی خدمت. تو ساتھ میں وہ تاک راتوں میں جاگے، اپنے فرائض کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ساتھ میں گھر کے کام کاج بھی کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے. کیونکہ یہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کرتی تھی. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اپنا خیمہ بھی لگا دیا تو میں بھی اجازت مانگتی ہوں, مجھے بھی اجازت دیں میں اپنا خیمہ بھی لگا لوں. تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. 2 ازواج مطہرات ہو گئی. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اور 3 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا خیمہ وہاں نصب کیا گیا. اب یہ ہے کہ مسجد میں, یہ مسجد کے حدود کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خیمے دیکھے تو فرمایا کہ آل بر ترون بہن, کیا اس سے تمہارا مقصد نیکی حاصل کرنا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس وجہ سے ناراضگی ظاہر فرمائی کہ یہ ایک دوسرے سے اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے شوہر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا قرب زیادہ سے زیادہ ملے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا. آپ نے کہا میں اعتکاف نہیں کرتا, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل اختیار فرماتے تھے تو دوام کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کرتے تھے. اس وجہ سے آپ نے اس اعتکاف کا اس اعتکاف کے جو قضا ہے, جو قضا آپ نے کی وہ شوال میں کی, وہ شوال میں کی. اب اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے عورتوں کا. اگر اسے بندوبست نہیں ہے قریب علاقے میں تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر قریب مسجد میں عورت اعتکاف کر رہی ہے تو اس ساتھ میں اس کا شوہر بھی موجود ہے. اگر شوہر نہ ہو تو کوئی محرم رشتہ دار بھی اعتکاف میں اس وقت موجود ہو کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے, کوئی بیماری, کوئی حادثہ پیش آ جائے, اس عورت کا محرم اس اعتکاف میں اس عورت کے ساتھ موجود ہو. تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھانا. اگر روزہ دار شدید بیمار ہے تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں روزہ رکھ لیں. اپنے آپ کو کیوں وہ تکلیف میں ڈال رہا ہے؟ اس ایک روزے کو وہ اتنی تکلیف سے رکھ رہا ہے تو اس کا خدشہ موجود ہے کہ اس کی طبیعت اور خراب ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے اور زیادہ روزے اس سے رہ جائیں گے. تو جب اللہ کی طرف سے رخصت ہے اس کو اختیار کیا جائے. وہ روزے دار اس میں بالکل گناہ گار نہیں ہے, اور اسی طرح وہ روزہ دار اللہ کی رخصت پر عمل کر رہا ہے, اس کے لیے رخصت ہے وہ روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کرے. اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری طبیعت مطلب بخار مجھے ہے لیکن اتنا شدید نہیں, جیسے اس کو کچھ ہمت ہو رہی ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں, پہلے تو میں نے کہا بیمار ہے تو اس کے لیے چھوڑنا بہتر ہے. لیکن اگر وہ پھر بھی رکھنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو ڈرپ چڑھانے کی ضرورت ہے تو اگر ڈرپ ایسا ڈرپ ہو جو صرف بخار کی وہ حرارت ختم کر دے, بخار کی حرارت ختم کر دے, یہی حکم جو ہے انجیکشن کا ہے. اگر انجیکشن بخار کی حرارت کو ختم کرنا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس بیمار انسان کا روزہ ہے. اگر ایسا ڈرپ ہے یا ایسا انجیکشن ہے جس سے اس کو طاقت مل رہی ہے, طاقت کے لیے بدن کے کیلشیم کو معمول پہ لانے کے لیے اور اس کے بدن کو طاقت دینے کے لیے انجیکشن ہو یا ڈرپ ہو, اس سے وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسئلہ تھا. اسی طرح یہ سوال آیا کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ 50 روزہ داروں کو افطار کرائے گا. ماشاءاللہ, ایسے نظر ماننے والوں کی ضرورت ہے. اللہ کی رس سے نظر مانی کہ میں افطار کراؤں گا. اب یہ شخص روزے داروں کو افطار کے بجائے کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو جب میں نے تفصیل پوچھی کہ آپ نے افطار میں
آپ نے کہا میں افطار کراؤں گا. افطار میں اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کیا شامل تھا؟ کیونکہ افطار تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ میری نیت فروٹ اور ساتھ میں کھانے کی بھی کوئی چیز. میں نے کہا جب تمہاری یہ نیت ہے تو افطار کراؤ، اور افطار جو ہے اس کے ساتھ کھانے کی جو ڈش ہے وہ بھی رکھ لو. اب کن کو دیں؟ میں نے کہا جو بھی آپ کو لگ رہا روزہ دار ہے، کیونکہ آپ نے یہ نیت تو نہیں کی نا کہ جو مستحق کو میں اس کو دوں گا. آپ نے روزہ دار کہا تھا. تو ایک ہی دن میں آپ 50 پیکٹ بنا لیں، محلے میں تقسیم کر لیں، اور اسی طرح راستے میں افطار کا وقت قریب ہو آپ کھڑے ہو جائیں، وہ باکس تقسیم کر لیں، وہ ہو جائے گا. تو اس طرح نظر پوری ہو جائے گی. آخری سوالات تو بہت آئے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس کے جوابات دوں گا. کہ افطار کی جو دعا ہے، افطار کی جو دعا ہے، پہلے تو جو اور لوگ ہیں وہ یوں دعا پڑھتے ہیں: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ تو بہت بڑی کر دی انہوں نے. اب یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اور یہ ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2358، کہ معاذ ابن زہرہ فرماتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچی، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ان تک یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو یہ تو بیچ والے جو الفاظ ہیں، وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا. الفاظ تو اچھے ہیں لیکن اس روایت میں الفاظ نہیں ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر روزہ کھولا. لیکن یہ جو روایت ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ لائے ہیں، اس پر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے یہ حدیث غریب ہے، لیس معروفا، یہ معروف نہیں ہے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ثابت ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس حدیث کی جو راوی ہے معاذ ابن زہرہ، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے. جیسے حدیث کے الفاظ آپ نے سنے کہ معاذ ابن زہرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچی. اب بیچ میں صحابی کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں گیا؟ کیونکہ تابعی کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان فرماتا ہے؟ اس نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہیں پایا. ایک اور دارقطنی میں یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے متصل ثابت ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا. اس لیے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. اگرچہ پہلے آپ پڑھتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے، لیکن جب ایک مسئلہ معلوم ہو جائے، اس حدیث کی سند معلوم ہو جائے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے، تو ہم کیوں کریں؟ ہم کسی اور کے آئیں تو جواب دہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں پوچھے گا، کسی اور کی اتباع کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث ذکر کی وہ 2358 ہے. اس سے پہلے 2357 والی حدیث لائیں، 2357 والی حدیث پہلے لائیں. اس کے بعد یہ 2357 والی حدیث میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ دعا پڑھتے تھے. یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پہلے لائے، اور یہ جو حدیث اس کی سند کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. یعنی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب افطار کا وقت ہو جائے اور افطار آپ کرنے لگے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. جو کھانے پینے کے
عمومی آداب ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو پہلی والی روایت تھی اس کے بارے میں علامہ منذری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے، اور یہ جو ابھی روایت پیش کی ابو داود کی حدیث نمبر 2357، تو یہ متصل سند کے ساتھ ہے، متصل سند کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دعا کے الفاظ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ دعا بعد میں پڑھی جائے، کیونکہ حدیث کا اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، تو بھائی جب کچھ روزہ کھولیں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے تو پیاس چلی گئی نا، رگیں تر ہوں گی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے، سورج ڈوب جائے، رات چلی جائے، دن آ جائے، تو روزے دار نے روزہ کھول لیا، فقد افطر الصائم، وہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ سورج کا ٹکیا غائب ہو گیا، رات چلی گئی، دن چلا گیا، رات آ جائے، اب اس روزہ دار نے تو روزہ نہیں کھولا نا، کیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار نے روزہ کھول لیا؟ مطلب کہ اس روزے دار کا روزہ کھولنا یقینی ہو گیا نا، روزے کا ٹائم ختم، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو ماضی کی صیغے سے تعبیر کیا۔ جیسے قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، جبکہ فلاح کا جو لفظ ہے وہ آخرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تب مومن کامیاب ہوں گے، لیکن ان کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ماضی سے تعبیر کیا، گویا مومن کامیاب ہو گئے۔ اب جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا تو پیاس کا چلا جانا، رگوں کا تر ہونا، اجر ثابت ہونا، یہ یقینی ہو گیا، یقینی طور پر یہ ہو گیا، اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم۔ اور جو سوالات ہو وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹس میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم، والسلام علیکم۔